الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ شباب سورہ یونس کی آیت نمبر 73 اور اس کے بعد 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، 74 75 76۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے ایک عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ اور عبرت حاصل کرنے کا سامان مہیا کیا۔ وہ مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، قرآن کی حقانیت اور قرآن کی مصداقیت پر سوال اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی اوچھا برتاؤ کرتے تھے، یہاں تک ان لوگوں نے منسوب کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنے لیے کسی لڑکے کو بنا لیا ہے، جو لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت کا وارث ہوگا یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا اور مددگار بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، جو رسول گزر چکے ہیں، انہی رسولوں کا تذکرہ کیا اور کہا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا اور کہا کہ دیکھو نوح علیہ السلام ابو البشر الثانی ہیں۔ جب ان کی قوم نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو اور پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ صرف انہی لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے تھے، نوح علیہ السلام کے جو فالوورز تھے۔ تو تم اہل مکہ جو مٹھی بھر ہو، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرو گے اور عداوت کر کے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز پر تم غالب آ جاؤ گے، تو یہ تمہاری خام خیالی، اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسے ہی ہلاک و برباد کر دے گا جیسا کہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو ہلاک و برباد کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں آیت نمبر 74 میں، ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم۔ نوح علیہ السلام کے بعد بھی رسولوں کا سلسلہ ہم نے بند نہیں کیا، بلکہ رسولوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بھیجا رسولن، کچھ رسولوں کو۔ رسولن یہ نکرہ ہے، اور نکرہ جب سیاق اثبات میں وارد ہو تو اطلاق کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کتنے رسول آئے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے رسول نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بھیجا الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف۔ بہت سارے رسولوں کو نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کی طرف بھیجا۔ فجاؤہم بالبینات، لہذا وہ تمام رسول اپنی قوموں کے پاس روشن دلائل لے کر کے آئے، واضح نشانیاں لے کر کے آئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فما كانوا ليؤمنوا، لیکن قوم والوں نے واضح دلائل، روشن بینات کے ہوتے ہوئے بھی فما كانوا ليؤمنوا، وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ کیوں ایمان نہیں لائے؟ بما كذبوا به من قبل، اس چیز پر ایمان نہیں لائے جس چیز کی تکذیب ان لوگوں نے ابتدا سے ہی کر دی تھی۔ اور یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے جب کوئی خبر آپ کو سنائی جائے، جب کوئی واقعہ آپ کو بتلایا جائے،
ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس واقعہ کے سننے اور اس خبر کے سننے سے پہلے اس واقعہ کے تئیں جھوٹ یا سچ کا کوئی فیصلہ بذات خود نہ کریں، اس لیے اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ الخبر ما يتطرق الیہ التصدیق والتکذیب لذاتی، خبر کو خبر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی یا تو تکذیب کر سکتے ہیں یا تو تصدیق کر سکتے ہیں، آپ کے پاس دونوں آپشن ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی خبر آپ کے پاس آئے، اس خبر کے سننے سے پہلے آپ اس کی تکذیب کر دیں یا اس کی تصدیق کر دیں تو یہ منافی عمل ہے۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا جرم یہ تھا، مشرکین کا، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو انبیاء کرام ان کی قوم میں بھیجے گئے، وہ جو بات بتلاتے ہیں اس بات کو سننے سے پہلے اور اس کے مفاد اور نقصان پہ غور کرنے سے پہلے ہی اس کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ سنیں ہی نہ کہ بات کیا ہے اور اس بات کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ فوائد اور نقصانات سے قطع نظر اور بات کے سننے سے پہلے ہی آپ اس کی تکذیب کر دیں، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسولوں کو الی قومہم، ان کی قوم میں بھیجا، فجاؤہم بالبینات، وہ تمام رسول اپنی قوموں کے پاس واضح نشانیاں لے کر کے آئے، فما كانوا لیؤمنوا، لیکن ان کی قوم ان کے اوپر ایمان نہیں لائی، بما کذبوا به من قبل، کس چیز پر ایمان نہیں لائی، کس وجہ سے ایمان نہیں لائی، کیونکہ ان لوگوں نے کذبوا به من قبل، اس کی پہلے سے ہی تکذیب کر رکھی تھی، یعنی پہلے سے ہی ٹھان لیا تھا کہ ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ کذالک، اسی طرح سے، نتبع علی قلوب المعتدین، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کے دلوں پہ تالا لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی جو امتیں اپنے رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائی تو محض اس لیے کہ جب اول یہ رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغیر غور و فکر کیے ان کا انکار کر دیا، اور یہ پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل حجاب بن گیا، اور وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے ہیں، اب اس کا کیا ماننا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان سے محروم رکھا۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، یعنی جس طرح ان گزشتہ قوموں پر ان کے کفر و تکذیب کی وجہ سے مہریں لگتی رہی ہیں، اسی طرح آئندہ بھی جو قوم رسولوں کو جھٹلائے گی اور ان کی باتوں کو سنے بغیر ان کی تکذیب کرے گی، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پر بھی مہر لگا دے گا اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگتی رہے گی، اور وہ ہدایت سے اسی طرح محروم رہیں گے جس طرح گزشتہ قومیں محروم رہی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو بات کو سننے سے پہلے اس کے مفاد اور نقصان پہ غور کرنے سے پہلے کسی بات کی تصدیق کر دیتے ہیں یا کسی بات کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون، پھر ان پیغمبروں کے بعد، ان رسولوں کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو۔ کن کے پاس بھیجا؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس، یعنی فرعون اور فرعون کے جو وزراء تھے، جو حکماء تھے، جو رؤساء تھے، ان رؤساء کے پاس ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر کے، واضح معجزات دے کر کے، اپنی نشانیاں دے کر کے، بینات، آیات بینات دے کر کے، فاستکبروا، نتیجہ کیا ہوا؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھارس بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشجیع بھی ہے کہ آپ کے اوپر بھی معجزات کا ظہور ہوا، آپ نے معجزہ کا اظہار کیا، اس کے باوجود کافر آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے،
آپ اس سے پہلے انبیاء کے دور میں بھی اگر آپ غور کریں گے، ان کی زندگی میں دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ہارون علیہ السلام کی زندگی، ان انبیاء کو بھی ہم نے معجزات دے کر کے بھیجے تھے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، کہ جا کر کے قولا لہ قولا لینا، کہ نرمی سے ان سے گفتگو کیجئے، آپ اسلام کی دعوت ان تک پہنچائیے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کا صلہ کیا دیا، انجام کیا ہوا؟ فاستکبروا، لہذا ان لوگوں نے تکبر کیا، انکار کیا۔ یہ کیسے ان کے ذہن کی یہ پیداوار تھی کہ موسیٰ ایک غلام قوم کا ہو کر کے، بنو اسرائیل کا ہو کر کے کیسے ہمارے اوپر قیادت کرے گا، کیسے ہمارے اوپر سیادت کرے گا، کیسے ہم اس کو رسول مان لیں، کیسے اس کو نبی مان لیں؟ اگر رسول اور نبی مان لیتے ہیں تو اس کی ہر بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی، جو ہماری سیادت، جو ہماری سلطنت کے منافی ہے۔ لہذا اسی وجہ سے فاستکبروا، ان لوگوں نے تکبر کا اظہار کیا، ان لوگوں نے کبر کا اظہار کیا، ان لوگوں نے انکار کیا۔ وَكَانُوا، جب انکار کیا تو کیا وہ اچھے لوگ تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب آیات بینات لے کر کے فرعون اور ان کے رؤسا کے پاس پہنچے تو نتیجہ کیا ہوا؟ فرعون نے سنا، انکار کیا، تو کیا فرعون نے اچھا کیا؟ نہیں، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ لوگ تو بہت ہی مجرم تھے، یعنی فرعون اور اس کی قوم بہت ہی مجرم قوم تھی۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کا ان لوگوں نے انکار کیا تھا۔ لہذا نبی کی دعوت کو تسلیم نہ کرنا یہ جرم ہے، اور جو مجرم ہوتا ہے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو انڈائریکٹلی جو یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ کفار کے لیے یا ان تمام لوگوں کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یا قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اس میں الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اسلام، ایمان اور پھر قرآن کی حقانیت میں تم شک اور شبہ کرو گے اور اس کا انکار کرو گے تو تم مجرم گردانے جاؤ گے، جیسے کہ فرعون اور اس کے قوم مجرم گردانی گئی۔ اور جو مجرم ہوتا ہے اسے کھلی آزادی نہیں دی جاتی، بلکہ وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ہمارے پاس سے ان لوگوں کے پاس صحیح دلیل پہنچ گئی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان لوگوں کے پاس یعنی فرعون اور اس کے رؤسا کے پاس حق بات وہ پہنچ گئی، من عندنا، وہ حق جو میری طرف سے، جو ہماری طرف سے ہے، قالوا، تو ان لوگوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور موسیٰ علیہ السلام کی مصداقیت اور صداقت اور نبوت اور رسالت کے انکار کی کوئی معقول دلیل ان کے پاس نہیں بچی کہ کسی دلیل کا سہارا لے کر کے وہ انکار کریں، کوئی ایسی دلیل نہیں بچی جس سے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہہ دے، تو پھر کیا کہا ان لوگوں نے؟ کہا ان ھذا لسحر مبین، کہ جو تم دکھا رہے ہو، معجزہ دکھلا رہے ہو، جن معجزات کا تم اظہار کر رہے ہو، یہ کھلم کھلا جادو ہے۔ یعنی کوئی دلیل جب بچی ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ہمارے پاس سے صحیح دلیل ان تک پہنچ گئی، تو ہونا یہ چاہیے اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے وہ بھی دلیل لے کر کے آتے، لیکن جب کوئی دلیل ان لوگوں کے پاس نہیں تھی تو کہا ان ھذا لسحر مبین، یہ تو ایک جادو ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جو کہ تمہارے پاس پہنچ چکی ہے ایسی بات کہتے ہو؟ کیا تم اتقولون للحق، کیا تم اس حق کے لیے یہ بات کہتے ہو جو حق جاءکم تمہارے پاس پہنچ چکی ہے؟ کون سی بات کہتے ہو؟ السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟
ولا یفلح الساحرون، حالانکہ تم جانتے ہو جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح، حق کی دعوت اور صحیح بات کو تم جادو کہتے ہو، بھلا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوتے، یعنی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے اور ناپسندیدہ انجام سے بچنے میں وہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ اور میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کی مدد حاصل ہے اور اس کی طرف سے مجھے معجزات اور آیات بینات عطا کیے گئے ہیں، مجھے سحر و ساحری کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات کے مقابلے میں اس سحر کی حیثیت کیا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ لگائی، کہا اتقولون للحق، کیا اس حق کی بابت تم یہ کہتے ہو، لما جاءکم، جو حق تم تک پہنچ گئی، یعنی وہ صحیح دلیل تمہارے پاس پہنچ گئی، السحر ھذا، کہ یہ جادو ہے؟ حالانکہ تم لوگوں کو معلوم ہے ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے، یہ تم لوگوں کو معلوم ہے، اب اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل کیا رہا، یہ آگے کے درس میں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔